انسان ہونا اہم نہیں ہے، انسان میں انسانیت کا ہونا قدردانی کی بات ہے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ لوگ تلخ باتیں کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی طرف سے تلخ باتیں سننے پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ اس دنیا میں ہر تعلق ایک قیمت کا محتاج ہے۔ جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے، وہ تعلق ختم ہو جائے گا۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے، مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ پردہ نظر کا ہوتا ہے، اسی سوچ نے آدھی انسانیت کو برہنہ کر دیا ہے۔ دوستی اور رشتوں کی گہرائی کا احساس الفاظ سے نہیں، برتاؤ اور رویوں سے ہوتا ہے۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو مرنے سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزارو۔ جہاں تمہاری عزت نہ ہو وہاں کبھی مت جانا، چاہے وہاں تمہیں کھانا سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ ملے۔ لوگوں کا سہارا بنیں اور خود لوگوں کے سہارے پر نہ رہیں۔ نہ آپ کبھی بے سہارا ہوں گے اور نہ ہی لوگ۔ کمزور لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ طاقتور لوگوں سے تمہاری عزت کروانا شروع کر دے گا۔ کسی کو دھوکہ مت دو، ہو سکتا ہے کہ کل کو تمہیں بھی کوئی دھوکہ دے جائے۔ پوچھا گیا جنت کے بارے میں کچھ ایسا بتائیں کہ شوق پیدا ہو، فرمایا گیا وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ توبہ کرتے رہا کرو، جانے زندگی کب ختم ہو جائے کوئی نہیں جانتا۔ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کریں۔ ایک دن میں نے اور آپ نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور باقی رہ جائیں گی ہماری لکھی ہوئی تحریریں، اپلوڈ کی ہوئی ویڈیوز اور تصاویر۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ جاری رہنے والی نیکیاں کر لو یا گناہ۔ مخلص شخص کو ہمیشہ بے وقوف سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ سب سمجھتا ہے اور جانتا ہے، بس وہ اپنے صبر کی وجہ سے لوگوں کی گھٹیا حرکات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ ماں باپ کی اصل طاقت ان کی نیک اولاد ہے۔ ماں باپ کمزور، بوڑھے اور بیمار تب ہوتے ہیں جب ان کی اولاد ہی انہیں پریشان رکھتی ہے۔ ماں باپ کی عزت کرو، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھو، تاکہ کل کو آپ کی اولاد بھی آپ کی فرما بردار اور خدمت گزار ہو، کیونکہ جو تم آج بو گے کل وہی کاٹو گے۔ اگر بیوی پھول ہے تو شوہر خوشبو ہے، دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں کہ دونوں کے ملنے سے گھر کا آنگن مہکتا ہے اور بچوں کے آ جانے سے فیملی ایک گلدستے کی طرح بن جاتی ہے۔ خود کو خود ہی خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں۔ ایرو غیروں کے سہارے پر رہیں گے تو وہ آپ کے پاس بچی خوشیاں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ماں محض ایک لفظ نہیں بلکہ محبتوں کا مجموعہ ہے۔ اگر کسی شخص کو خود میں عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لے کہ اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ وقت نے ایک بات سکھائی ہے، ہر تعلق، رشتے ناطے تب تک زندہ ہیں جب تک آپ دوسروں کے معیار اور توقعات پر پورا اترتے رہیں گے۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بد مزاج رہیں، تب رہنے کی بہترین جگہ اپنی حدود ہے۔ دل سنوار لیجئے، آپ کی دنیا اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ ہمارے ساتھ جڑے رشتوں کی پہچان کروانے آتی ہے۔ جو اللہ سے معاملہ درست کر لیتا ہے، اللہ پاک لوگوں میں بھی اس کا معاملہ درست فرما دیتے ہیں۔ اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو۔ جس دن یہ خاموش ہو گئے تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے۔ اللہ پاک سب کی اولاد پر ان کے ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے، آمین۔ لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ ماں باپ ایک ایسا میڈیکل اسٹور ہے جہاں ہر درد کی دوا
مفت ملتی ہے۔ اللہ سلامت رکھے سب کے والدین کو، آمین۔ کچھ قرض ایسے ہوتے ہیں جو چاہ کر بھی انسان ادا نہیں کر سکتا۔ زندگی کی کتاب میں سب سے حسین صفحہ ماں کی محبت ہے۔ اس زمین پر محبت کی ترجمانی کے لیے قدرت نے جو چیز بنائی ہے وہ ماں ہے۔ جس طرح کی زندگی گزاری میں خود گزار نہیں سکتا، قرض دار ہوں باپ کا اپنے، اور یہ قرض میں اتار نہیں سکتا۔ ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ جو والد کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ ماں باپ عمر سے نہیں فکر سے بوڑھے ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت و اطاعت کرنے والوں کو دونوں جہانوں میں اس کا صلہ ملتا ہے۔